بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلاس بن سوید کا شمار مدینہ کے شرفاء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے جب سعد بن عبید اوسی کی بیوہ سے نکاح کیا تو وہ مرحوم شوہر سے ایک کمسن بچہ بھی ہمراہ لائیں۔ یہ بچہ جس کا نام عمیر تھا، کہنے کو تو جلاس کا ربیب تھا، لیکن انہوں نے ایسی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی پرورش کی کہ شاید حقیقی باپ بھی اس طرح نہ کر سکتا۔ اس معصوم کو بھی جلاس سے کچھ ایسا انس اور پیار ہو گیا تھا کہ ہر وقت انگلی پکڑے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ لوگ بھول گئے تھے کہ عمیر جلاس کا ربیب ہے، وہ اس کو ان کا حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے تھے۔ عمیر کا عہد طفلی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا۔ اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد ہجرت نبوی سے قبل ہی نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہو چکی تھی۔ اب باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے۔ جلاس بھی ایک دن کمسن عمیر کے ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئے۔ عمیر اوس کے خاندان عمرو بن عوف سے تھے اور ان کے والد سعد بن عبید ان کی صغر سنی میں وفات پا گئے تھے۔ اگرچہ قبول اسلام کے وقت عمیر سن شعور کو نہ پہنچے تھے، لیکن مبدائے فیاض نے انہیں نہایت صالح اور سعید الفطرت سے نوازا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی محبت اور کشش پیدا ہو گئی کہ جب تک روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتے تھے قرار نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمیر کی عقیدت محبت اور نیاز مندی میں اضافہ ہوتا رہا۔ یوں تو عرب میں بارش ویسے ہی کم ہوتی ہے، لیکن 9 ہجری میں تو خشک سالی نے قیامت ڈھا دی اور سارے ملک میں قحط کا سماں پیدا ہو گیا۔ مدینہ باغوں کا شہر تھا، لیکن قحط اور گرمی کی شدت سے اہل مدینہ بھی پناہ مانگ رہے تھے۔ لے دے کے ان کی امیدیں اپنے نخلستانوں سے وابستہ تھیں، جن میں کھجور کے درختوں پر پھل گدرا رہ چکے تھے اور ان کے اتارنے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ یہی دن تھے کہ ایک دن اہل مدینہ یہ خبر سن کر چونک اٹھے کہ رومیوں کا ایک زبردست لشکر عرب پر دھاوا بولنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورتحال سے پوری طرح باخبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم دشمن کا مقابلہ آگے بڑھ کر سرحد پر کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ کھجور کی تیار فصل، ہولناک گرمی، تپتے ہوئے صحراؤں میں طویل سفر کی صعوبتیں، خوراک، پانی اور سواریوں کی قلت، ہر چیز ان کی نظر کے سامنے تھی، لیکن وہ تو اپنی جانیں، مال اور اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں بیچ چکے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کسی حیل و حجت کے بغیر لبیک کہا اور ہمتاً جہاد کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ یہ غزوہ تبوک یا جیش الاسرت کی تمہید تھی۔ اس موقع پر اصرار و اخلاص کے حیرت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ، کجاوا سمیت 100 گھوڑے اور 1000 دینار راہ حق میں پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ چاندی لے کر آئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کا ایک انبار لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 وسق کھجوریں پیش کیں۔
خواتین نے اپنے زیور اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیے۔ غرض ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق بلکہ استطاعت سے بڑھ کر قربانی کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف تو اہل ایمان اس طرح صفحہ تاریخ پر اپنے اخلاص اور اصرار کے عدیم النظیر نقوش ثبت کر رہے تھے، اور دوسری طرف منافقین اپنی روح سیاہی کا سامان فراہم کر رہے تھے۔ انہوں نے اہل ایمان کو بدل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کبھی ان سے کہتے کہ کھجور کی فصل بالکل تیار ہے، تمہاری غیر حاضری میں یہ برباد ہو جائے گی اور تم کہیں کہ نہ رہو گے۔ کبھی کہتے اس ہولناک گرمی میں تم جھلس کر رہ جاؤ گے اور زندہ واپس نہ آؤ گے۔ کبھی رومیوں کی زبردست جنگی قوت کا حال بتا کر انہیں مرعوب کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ لوگ اکثر سویلم نامی ایک یہودی کے مکان پر جمع ہوتے اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے۔ انہی ایام میں ایک دن اللہ جانے جلاس بن سوید کو کیا ہو گیا، منافقین کے بہکاوے میں آ گئے یا کھجور کی نہایت عمدہ تیار فصل نے ان کی مت مار دی۔ اچھے بھلے مسلمان کئی غزوات میں بھی شرکت کا شرف انہیں حاصل تھا، لیکن وائے بدبختی کہ ایک مجلس میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس موقع پر عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ وہ اگرچہ نوعمر تھے، لیکن ان کی پیشانی پر صبح سعادت کا نور چمک رہا تھا اور دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سمندر موجزن تھا۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جلاس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ان کا خون کھول اٹھا۔ کڑک کر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سچے ہیں اور تم یقیناً گدھوں سے بدتر ہو۔ جلاس نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ یہ لڑکا جس نے کبھی ان کے سامنے آنکھ تک نہ اٹھائی تھی، آج ان کے منہ آ رہا تھا۔ بڑے جذبز ہوئے اور بولے، کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ اب میں تیری کفالت سے باز آیا، کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ سوتیلے باپ سے جلی کٹی سننے کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ بلا کم و کاست عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کی جسارت پر تعجب کا اظہار فرمایا اور فوراً ان کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جلاس، کیا تم نے آج فلاں مجلس میں یہ الفاظ کہے تھے؟ جلاس کو اقرار کرنے کی ہمت نہ پڑی، صاف انکار کر گئے۔ اس وقت لسان رسالت پر یہ آیت جاری ہو گئی۔ ترجمہ: وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور مسلمان ہوئے، پیچھے کافر ہوئے اور ایسی چیز کا قصد کیا جس کو نہ پایا، اور یہ سب کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا، سو وہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے الفاظ پڑھتے جاتے تھے اور جلاس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو وہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے پر پہنچے تو جلاس کی چیخیں نکل گئی۔ بے اختیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا کار ہوں، درگزر چاہتا ہوں، مجھ سے بھول ہوئی، اب توبہ کرتا ہوں، للہ بخش دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلاس پر رحم آ گیا اور آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعد وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گئے اور پھر اپنے کسی قول یا فعل سے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ توبہ قبول ہونے کی خوشی میں انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اپنی کفالت میں لے لیا اور جب تک زندہ رہے ان کو اپنے سے جدا نہ کیا۔ جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراف گناہ اور قبول توبہ کے موقع پر حضرت
عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت آمیز انداز میں ان کا کان پکڑ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، لڑکے تیرے کانوں نے ٹھیک سنا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں اگرچہ کم عمر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت اور بارگاہ نبوی میں باقاعدہ حاضر باشی نے انہیں منبع فضل و کمال بنا دیا تھا، اور وہ اسلامی اخلاق کا پیکر جمیل بن گئے تھے۔ ان کے جوش ایمان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نابالغ ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں والہانہ شریک ہوئے اور دوران سفر میں پیش آنے والی تمام مصیبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ کہیں آنا جانا چھوڑ دیا اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ طبیعت پر خشیت الہی اور خوف آخرت کا غلبہ تھا، اس لیے نہایت زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ محض زاہد مرتاض ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر شریک ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز دماغ عطا فرمایا تھا، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو آن واحد میں سلجھا دیتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی بے حد شوق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذاتی طور پر جانتے تھے اور ان کے اوصاف و خصائل کے بے حد مداح تھے۔ اپنے عہد خلافت میں وہ ہمیشہ ایسے آدمیوں کی تلاش میں رہتے تھے جو حکومت کے اہم مناصب کی ذمہ داریاں کتاب و سنت کے مطابق انجام دے سکیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معیار پر ہر لحاظ سے پورے اترتے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور مجاہدین کے ایک لشکر کا افسر بنا کر شام بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں داد شجاعت دی۔ کچھ عرصہ بعد واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوجی خدمت سے سبکدوش کر دیا اور حمص کا امیر مقرر کر دیا۔ امارت حمص کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا کاروبار حکومت ایسی عمدگی سے انجام دیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں ان کی عزت دو چند ہو گئی۔ وہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت پر تعجب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صلاحیتیں رکھنے والے چند آدمی مل جاتے تو میرا بار خلافت ہلکا ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اچھا اور قابل آدمی شام میں کوئی نہیں تھا۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں حمص کی عمارت چھوڑ دی تھی اور مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر اپنے اہل و عیال سمیت ایک گاؤں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں انہوں نے عہد فاروقی میں وفات پائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کی خبر سن کر بے حد صدمہ ہوا اور وہ پیادہ بقیع غرقد کے گورستان میں تشریف لے گئے اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دیر تک ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ جزا